مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضاء حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیص، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگھیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا۔ انہوں نے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 366۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے یوم نحر ذی الحج کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برت پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔